ایک یعنی اب اپنے وہ کہتے ہیں نا گندے کپڑے جو ہیں اب وہ ہم دنیا بھر میں جا کے دھوئیں گے کہ بھائی کام تو کیا ہوا ہے، لیکن یہ 1-2 سال پہلے جن کی جو میڈیکل سرٹیفکیٹس آپ کے پاس بھیجے جا رہے تھے یا جو کچھ آپ سزائیں دے رہے تھے، بھائی وہ ذرا ٹھہرو تھوڑا عرصہ، کیونکہ یہ ہمارے سزا نہیں، مطلب یہ کیا تماشا ہے؟ یہ جو کم از پہلا کام تو ان کو یہ کرنا پڑے گا کہ یہ ان کو مجبور کریں، فورس کریں کہ یہ سوئٹزرلینڈ کورٹ کو خط لکھیں. وہ خط تو لکھنا پڑے گا، وہ تو اعتزاز احسن نے بھی کہہ دیا نا، وہ تو اعتزاز احسن تو کہتا ہے نا جی کہ ہوگا پتہ نہیں کب ہوگا، مہینے کے بعد، دو ٹائم ان کے پاس نہیں. آلریڈی جیسے میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں جی، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ جو ہے جس طریقے سے اس کی تذلیل ہو رہی ہے اور اس کو یہ گورنمنٹ جو ہے they just treat it with contempt جی. یہ تو بڑی غلط بات ہے. اگر سپریم کورٹ کے ججمنٹ اور ان کے ڈائریکٹو کا یہ حال ہے تو باقی نیچے کورٹ جو ہے ان کا کیا حال ہوگا؟ فوری طور پہ خط لکھنا پڑے گا. بہت بالکل لگنا. اچھا یہ لا کی صورت میں ان کو کنٹمپٹ میں سزا دینی پڑے گی. اچھا لیٹر نہیں لکھا جا رہا، یہ کنٹمپٹ ہے، یہ کنٹمپٹ کلیئر کٹ ڈائریکٹ. اچھا دوسرا جو کنٹمپٹ ہے انہوں نے کورٹ اپنے آرڈر میں ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ملک قیوم کے خلاف ایکشن انیشیٹ کرو. وہ کہتے ہیں اس کے اوپر تشریح اور یہ غلط بات ہے اور ہم یہ قانون اور یہ اور وہ. کتنا ٹائم عدالت آپ کو لگتا ہے کہ عدالت کو بھی تو لوگ دیکھ رہے ہیں نا، لوگ لکھ رہے ہیں عدالت کو. بالکل جی. تو لوگ کتنا ٹائم ہے؟ یہ تو فوری طور پر ہونا چاہیے، فوری طور پر. اس میں ٹائم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. حکم ملا اسی وقت عمل درآمد کرو. نہیں تو وہ کہہ رہے ہیں نا چٹکی بجاتے ہیں، چٹکی بجانے کرنا ہوگا. وہ کہتے ہیں نہیں ہوتا چٹکی بجاتے. یہی کنٹمپٹ ہے. میرے خیال جب تک ریویو کے پر فیصلہ نہیں کرتی عدالت تو شاید ان کو وقت دیں گے. یہ ریویو پٹیشن جا چکی ہے تو اس پر فیصلہ شاید اگلے چند ہفتوں میں آ جائے تو غالباً اس وقت تک عدالت کوئی ایکشن نہیں لے گی. میرا خیال تو یہ خیال ہے. نہیں، ریویو کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جب تک کہ اسٹے نہ کرے اپنے ہی آرڈر کو اس وقت تک ریویو کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب خود بخود اپیل دائر کرنے سے بھی خود بخود کوئی نہیں ہوتا. ان کے پاس اسٹے آرڈر تو نہیں ہے نا جی. ایسی صاحب وہی بات جو میں نے خان صاحب سے پوچھی تھی کہ یہ تماشا نہیں ہے، لوگ اس وقت کس طرح سے ٹوٹلی انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ملک میں ایک شخص ہے جو پریزیڈنسی میں موجود ہے جس کے خلاف اتنے زیادہ کیسز ہیں اور وہ ان کیسز کو فیس کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہہ رہے بے گناہ ہے، یہ بھی نہیں اب کہہ رہے کہ سیاسی، اب کہہ رہے ہیں کہ حاصل ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم الیکٹ ہو کے آئے ہیں. بھائی الیکشن کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ الیکشن جیت گئے الیکشن تو آپ کو کورٹ سے امیونٹی حاصل ہو گئی ہے. الیکشن میں کامیاب ہو بھی جائیں پھر بھی آپ قانون کتابیں ہیں، پھر بھی آپ کے قانون کا اطلاق ہوتا ہے تو آپ جائیں کورٹس میں اپنے آپ کو پیش کریں. اور ڈوگر صاحب سے انہوں نے فائدہ یہ حاصل کیا کہ he was disqualified to become the president. ایک ہی دن میں انہوں نے ان کی گریجویشن کی شرط ختم کر دی اسمبلی کے. اب سارے اسمبلی کے ارکان. لیکن ڈوگر صاحب بھی ذہین تھے ویسے. ڈوگر صاحب نے بھی خان صاحب آپ کی پیٹیشن کو رکھا ہوا تھا اپنے لیے کہ کل کو میرے ساتھ دیکھیں نا. ڈوگر صاحب نے سارا کام ان کا کیا مگر آپ کی پیٹیشن کو ڈوگر صاحب نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہوا تھا. بالکل رکھا ہوا تھا. یعنی دیکھیں نا انہوں نے بھی کہ اگر میرے ساتھ دیکھیں نا انہوں نے آخر تک رکھا رہا آپ کی پیٹیشن کو کہ میرے ساتھ زرداری صاحب نے ہاتھ دکھا دیا اگر. یعنی میں نے تو مشرف کو دیکھے نا، ڈوگر مشرف کو ڈم کر کے آ گئے تھے. یہ تو بڑا ہوشیار آدمی ہے. مشرف صاحب اسمبلی غالباً توڑنے جا رہے تھے، ڈوگر صاحب مل گئے تھے زرداری صاحب کے ساتھ. لیکن آپ کی پیٹیشن کو ڈوگر صاحب نے جیب میں رکھا ہوا تھا کہ کبھی موقع آئے گا تو میں یہ NRO چھیڑ دوں گا، میرے ساتھ چھیڑخانی مت کرنا. مجھے کہنے لگے آپ کو خان صاحب کتنا ٹائم چاہیے ایڈجرنمنٹ؟ جی کس نے پوچھا؟ ڈوگر نے مجھے کہا. میں ڈوگر کے سامنے پیش ہوا نا جی. اچھا. کیونکہ ہیئرنگ ہو گئی، ڈیٹ فکس ہو گئی. میرا وکیل کہتا تھا کہ میں تو اس کو مانتا نہیں ہوں کہ یہ چیف جسٹس ہے، لیکن اس نے مجھے صلاح دی کہ آپ چلے جائیں ورنہ یہ داخل. آخری سوال آپ سے آپ کی کلوزنگ ریمارکس میں لوں گا. آنے والے چند دنوں میں تصادم دیکھ رہے ہیں دوبارہ؟ فیصلہ کن تصادم یا کس طرح معاملہ ہوگا؟ تصادم تو ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہو رہا. یہ کہنا نہیں مان رہے، ڈس اوبے کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو. سپریم کورٹ ول پنش them in contempt and they will go home. یعنی زرداری صاحب کو اگر سزا مل جائے تو پھر یہ دنیا میں کئی جگہ چلے جائیں. ہماری تو جان چھوڑے. ہری صاحب وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو تو نہیں گھر بیچ سکتے ہیں یا اس کو نہیں، اس کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے ہیں. آئین اور احتجاج احسن کہتے ہیں امپیچمنٹ ہو سکتی ہے صرف. نہیں، احتجاج احسن صاحب بڑے وکیل صاحب ہیں. انہیں تو یہ فیصلے کا پتہ نہیں ہے جو میں لے رہا ہوں. یہ آپ رکھیے گا، آپ دیکھیے گا. میں یہ بھی کہا کہ عدلیہ اور پیپلز پارٹی میں سے اگر چوز کرنا ہو تو میں پارٹی چوز کروں گا. عزیز صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں؟ کانفرنٹیشن تو ہونی ہے جی.
بلکہ میں کہوں دس از گوئنگ ٹو بی the mother of all crises or confrontations. یہ تو ایک اوائڈیبل نہیں ہے میرے خیال میں, کیونکہ زرداری صاحب تو ظاہر ہے بالکل تیار نہیں ہے کہ وہ ایک آرام سے کرسی چھوڑ دیں اور عدالت کو فیس کریں. حالانکہ اگر ان کے ایڈوائزر اگر سنسیئر ہیں تو یہ ان کا فیصلہ کریں گے, صلاح دیں گے, ان کے سنسیئر ہیں تو یہ کہیں گے کہ آپ کہیں کہ میں عدالت میں جا کے پیش ہوتا ہوں, اور اگر میں انوسنٹ ثابت ہو گیا تو پھر میں کرسی پہ بیٹھوں گا, ورنہ میں چھوڑ دوں گا. ہاں صاحب, یہ تو کسی شریف تصادم ہوتا دیکھ رہے ہیں. بالکل, وی آر ان کولیجن کورس. اور میں آپ کو بتاؤں جی, سپریم کورٹ کو کوئی انیشیٹو لے کر کے کوئی ایکشن لینا, ورنہ ان کی ساتھ ہی گر رہی ہے. اس کے پروگرام میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو یہ کیا حرکتیں ہیں, انہی کا پروگرام ہے نا کہ اپنے وکیلوں کو بھیج کر جوتا پھکواؤ اور یہ کرو وہ کرو, گالی دلواؤ, یہ سارا کا سارا یہ پلاننگ ہے. حری صاحب بہت شکریہ تشریف آوری کا, آصف صاحب آپ کا بہت شکریہ, خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. خواتین حضرات, آپ نے تینوں معزز مہمانان کی گفتگو سنی. کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنے دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا. سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.